پائے ہیں مجھ کو مریض کے لیے لوگ بلا لائے ہیں مجھ کو مریض کے لیے لوگ بلا لائے ہیں اے قمر مجھے یہ فرماتے ہیں جانا مازو اے قمر مجھے یہ فرماتے ہیں 14 ماہ ہو ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں بین سنا وقت ہے سوربی بے مقبر اچلا ڈال بین سنا وقت ہے آئے حسین بابا مرے آئے حسین بابا مرے تم بن کیا جاوت ہے رن میں تم راجان آوت ہے جائے بسے گرماتم ملا وقت ہے سوربی بی مقبر
ستم نے جب دیکھا رہائی کا سیرا نے ستم نے جب دیکھا رہائی کا ہجوم میں یاس زینب ہوا سارے خدائی کا کہاں دل سے کہ اب موقع ہے قسمت آزمائے کا سرب حاکم سے منگوا بیٹی ہوں اب بھائی کا سرب حاکم سے منگوا بیٹی ہوں اپنے بھائی کا وطن کا رو کروں گے سر اگر بھائی کا پاؤں گے اگر وہ سر نہ دے گا میں نہ جاؤں گی نہ جاؤں گے اسیران ستم نے سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم غم حسین میں سارا جہان روتا ہے غم حسین میں سارا جہان روتا ہے جہاں حسین کی مجلس وفا نہیں ہوتی جہاں حسین کی مجلس وفا نہیں ہوتی مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے با وفا بن کے بھی تم بے وفا بن جاؤ گے تم نے سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے مت دکھاؤ فرش عزا پر سیاست کا ہنر ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ خوشنودی مادر احسان بلندر سلوات امام کی بارگاہ میں چل شعر دیکھ لیں کہ شعر دیکھیں کہ تو ہے پردے میں
تیرا ذکر یہاں ہوتا ہے. تو ہے پردے میں تیرا ذکر یہاں ہوتا ہے, یہ بتا اپنوں سے پردہ ہی کہاں ہوتا ہے. تو ہے پردے میں تیرا ذکر یہاں ہوتا ہے, یہ بتا اپنوں سے پردہ ہی کہاں ہوتا ہے. اور تجھ سے میں درد کا شکوہ کروں کیسے مولا, تجھ سے میں درد کا شکوہ کروں کیسے مولا. تجھ کو معلوم ہے کہ درد کہاں ہوتا ہے, تجھ سے میں درد کا شکوہ کروں کیسے مولا. تجھ کو معلوم ہے کہ درد کہاں ہوتا ہے. کچھ مجھے امام زمانہ بلند ترین صلوات. چند شعر اور دیکھتے ہیں. بلند ترین درود پڑھیں آپ حضرات. چند سے دیکھیں گدیر عنوان سے دیکھیں کہ فیصلہ رب جلی نے یہ کیا یوم غدیر. فیصلہ رب جلی نے یہ کیا یوم غدیر, آج ایک ممبر پالان بنایا جائے. فیصلہ رب جلی نے یہ کیا یوم غدیر, آج ایک ممبر پالان بنایا جائے. اور کل ایما کو زمانوں کا بنا کر مولا کچھ تو ایسا ابو طالب کا چکایا جائے. کل ایما کو زمانوں کا بنا کر مولا کچھ تو ایسا ابو طالب کا چکایا جائے. اور چارمی سے اور دیکھیں غدیر کے عنوان سے کہ خدا کا دین کہیں صحرا میں در بدر ہوتا, خدا کا دین کہیں صحرا میں در بدر ہوتا, نہ پھر یہ کار رسالت بھی معتبر ہوتا. خدا کا دین کہیں صحرا میں در بدر ہوتا, نہ پھر یہ کار رسالت بھی معتبر ہوتا. اور مزاج آئے بلغ بتا رہا ہے یہی, اگر غدیر نہ ہوتی تو پھر غدر ہوتا. مزاج آئے بلغ بتا رہا ہے یہی, مزاج آئے بلغ بتا رہا ہے یہی, اگر غدیر نہ ہوتی تو پھر غدر ہوتا. اور علی کی منقبت میں سر کے بل چلنا ضروری ہے, علی کی منقبت میں سر کے بل چلنا ضروری ہے. زبان قرآن کی اور جبریل کا لہجہ ضروری ہے, علی کی منقبت میں سر کے بل چلنا ضروری ہے. زبان قرآن کی جبریل کا لہجہ ضروری ہے. اسے دیکھیں کہ جہاں منصف ہی غاصب ہو, جہاں منصف ہی غاصب ہو وہاں انصاف کیا مانے, جہاں منصف ہی غاصب ہو وہاں انصاف کیا مانے. مگر اتمام حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے, مگر اتمام حجت کے لیے دعویٰ ضروری ہے. اور علی اصغر ابھی کم سن ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں, علی اصغر ابھی کم سن ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں, کہاں رونا ضروری ہے کہاں ہنسنا ضروری ہے, کہاں رونا ضروری ہے کہاں ہنسنا ضروری ہے. اور نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پر واجب ہے, نمازیں تو ہمارے جیسے انسانوں پر واجب ہیں. فرشتوں کے لیے تو خدمت زہرا ضروری ہے, فرشتوں کے لیے تو خدمت زہرا ضروری ہے. اور ضرورت سوکھی کھیتی کو ہو جتنی آب پاشی کی, ضرورت سوکھی کھیتی کو ہو جتنی آب پاشی کی, نمازوں کے لیے اشک اذا اتنا ضروری ہے, نمازوں کے لیے اشک اذا اتنا ضروری ہے. علی کی منقبت میں سر کے بل چلنا ضروری ہے. بلند ترین درود پڑھیں آپ حضرات. چاہیے سے دیکھیں کہ خلیجہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکھوں سے, صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکھوں سے, خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں. صدا یہ آتی ہے تاریخ کے جھروکھوں سے, خدیجہ جیسا کوئی صاحب کمال نہیں. اور نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے, خدا کا شکر کسی بد نسب کا مال نہیں.
نبی کے دین میں بس دولت خدیجہ ہے. خدا کا شکر کسی بد نسب کا مال نہیں. بلند ترین درود پڑھیں آپ حضرات. کن بند بیوی کی بارگاہ میں دیکھ رہے ہیں مسدس میں بلند ترین درود پڑھیں آپ حضرات. دیکھیں کہ با نسب صاحب کردار خدیجہ بی بی، با نسب صاحب کردار خدیجہ بی بی، مرکز دین کا پرکار خدیجہ بی بی، وارث کن کی مددگار خدیجہ بی بی، زوجہ احمد مختار خدیجہ بی بی، زوجہ احمد مختار خدیجہ بی بی. اور جب بھی آیات شرافت کا خلاصہ لکھنا، کچھ نہیں لکھنا، فقط نام خدیجہ لکھنا. جب بھی آیات شرافت کا خلاصہ لکھنا، کچھ نہیں لکھنا، فقط نام خدیجہ لکھنا. اور کاتب کتبہ تقدیر ہیں کاتب کتبہ تقدیر ہے ام زہرا، خواب اسلام کی تعبیر ہیں ام زہرا، مالک ملکہ تقدیر ہیں ام زہرا. واہ کیا صاحب جاگیر ہیں ام زہرا، واہ کیا صاحب جاگیر ہیں ام زہرا. پیچھے پیچھے نہ ہو کیوں ان کے وہاں کی جنت، ان کے قدموں میں ہے خاتون جنا کی جنت. پیچھے پیچھے ہونا کیوں ان کے جہاں کی جنت، ان کے قدموں میں ہے خاتون جنا کی جنت. اور آخری بات دیکھ لیں کہ گلشن آل محمد کی نگہبان ہے یہ، گلشن آل محمد کی نگہبان ہے یہ. جس کو قرآن بھی پڑھتا ہو وہ دیوان ہے یہ، محسن دین پہ اللہ کا احسان ہے یہ. جس کو کفار بھی مانے وہ مسلمان ہے یہ، جس کو کفار بھی مانے وہ مسلمان ہے یہ. اور ان میں اوصاف ہیں سب، ان میں اوصاف ہیں سب مادر زہرا والے، ان کی دولت سے گلی بن گئے دنیا والے. ان میں اوصاف ہیں سب مادر زہرا والے، ان کی دولت سے گنی بن گئے دنیا والے. جب بھی آیات شرافت کا خلاصہ لکھنا، کچھ نہیں لکھنا، فقط نام خدیجہ لکھنا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاحمر والجبین الازهر والعصب الاطهر والنصب الاشهر، النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی البتی التہامی الحجازی العربی، الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الكونين
جد الحسن والحسین بالقاسم محمد آل الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ وبالموعظۃ الحسنہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جسے اس سے پہلے غالباً پہلی یا دوسری اسی مجلس میں نے عنوان کلام بنایا تھا. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ کہ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا. فأتمہن، اور یہ وہ امتحان تھا کہ جس میں ابراہیم مکمل طریقے سے کامیاب ہوئے. تو خداوند عالم نے انہیں یہ عہدہ دیا، منصب دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. اب قرآن کی آیت ہے، امتحان کا تذکرہ ہے. میں نے عرض کیا تھا تمہیداً وہ بات عرض کر دوں منزل تک پہنچنے کے لیے کہ خداوند عالم امتحان لے رہا ہے جناب ابراہیم کا. امتحان کبھی کبھی اس لیے نہیں لیا جاتا کہ استاد کو شاگرد کی لیاقت کے اوپر شک ہے. استاد اگر واقعاً استاد ہے تو پڑھاتے وقت ہی سمجھ لیتا ہے کہ کون سا شاگرد اس کا لائق ہے اور کون اس کا نالائق ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اچھے طریقے سے بات کو سمجھا اور کس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. کون ایسا ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے، کون ایسا ہے کہ جو ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا. استاد کو پتہ ہوتا ہے. اب عام استاد ہمارے اور آپ جیسے انسان اگر استاد ہوں، ان کو اپنے شاگرد کے بارے میں پتہ ہو. جو صرف پڑھاتے پڑھاتے خالی لڑکے کے ایٹیٹیوڈ سے اس کی آنکھوں کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لڑکا سمجھا نہیں سمجھا، اسے آیا نہیں آیا، معلوم ہوا نہیں معلوم ہوا. اب اگر کہیں استاد جو ہے وہ ہو کہ جو دلوں کے حال کا جاننے والا ہے، اور کر رہے ہیں عالم الغیب ہو، جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. تو اسے پتا ہے نا، وہ فکروں کو جاننے والا ہے. فکروں کو، وہ فکر نہیں کہ جو ذہن میں آ گئی ہو بس اسی کا جاننے والا ہے، بلکہ وہ تو ان فکروں کا بھی جاننے والا ہے جو ابھی ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا سوچیں گے. کوئی بھی فکر ہو ہمیں بھی اس وقت پتہ چلے گی جب ہم سوچیں گے. ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سیکنڈ میں ہم کیا سوچنے والے ہیں. اور جب تک سوچیں گے نہیں بولیں گے نہیں. بغیر سوچے نہیں نہ بولے گا آدمی. تو جب تک سوچے گا نہیں تب تک بولے گا نہیں. تو ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اگلا جملہ ہم کیا بولنے والے، اگلا فقرہ ہم کیا بولنے والے، ہم کیا سوچنے والے. لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پہلے کیا بولا اور کیا سوچا، ابھی کیا بول رہے ہو کیا سوچ رہے ہو، اور ابھی آگے کیا بولو گے کیا سوچو گے. تو جو فکروں کو جانتا ہو، کیا اسے نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو آدمی ہے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، یہ جو طالب علم ہے، یہ اتنا لائق ہے کہ یہ 101% جو ہے اس سے جو سوال کیا جائے وہ جواب دے گا. جب معلوم ہے تو امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ جب پتا ہے تو امتحان کی ضرورت
کیا جب معلوم ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ ذہنوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے، اسے پتا ہے امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ امتحان کائے کے لیے لیا جائے؟ عہدہ دے دے اللہ. اور عہدہ مطلب دیکھیے ڈرے وہ کہ جس سے کوئی باز پرس کرنے والا ہو، ہے نا، ڈرے وہ کہ جس سے کوئی باز پرس کرنے والا ہو، پوچھنے والا ہو، جسے کہیں رپورٹ دینی ہو، وہ ڈرے کہ تم نے بغیر انٹرویو کے اپائنٹمنٹ کیسے لے لیا، ہے نا، وہ ڈرے نا. لیکن اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے تو اس سے کون پوچھے گا؟ ارے میری مرضی، ہم کسی پڑھے لکھے کو رکھیں چاہے جاہل کو رکھیں، آپ سے مطلب کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ غور کیجئے، لوگ اپنے لڑکے کو، اپنے سالے کو، اور اپنے رشتہ داروں کو اپنی کمپنیوں میں، تو ہر آدمی کیا لیاقت دیکھ کر کے رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. اور کسی میں ہمت نہیں پوچھے، اور کیسے پوچھ لے کہ بھائی ہماری کمپنی ہے، ہم ڈبوئیں چائے اٹھائیں، ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم جسے چائے رکھیں، ہے نا. تو بات تصور کیجیے، وہ اللہ سے کون پوچھے گا؟ وہ جسے چائے دے دے گا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بغیر امتحان لیے نہیں دے رہا کہ پہلے امتحان لے لیا جائے، اور جب یہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تب اسے یہ عہدہ دیا جائے، تاکہ یہی کے اوپر ایک قانون بن جائے، ایک قانون بن جائے کہ خدا بند عالم اپنا عہدہ بھی دیتا ہے تو خالی امتحان لینے پہ نہیں، بلکہ اس کو دیتا ہے کہ جو امتحان میں پاس کرے. توجہ فرما رہے آپ، ہے نا، جو امتحان میں پاس کرے، تاکہ آنے والے دنوں میں جب بھی عہدہ بٹے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو سالے ہونے کی بنیاد پہ عہدہ مل جائے تو کسی کو سسر ہونے کی بنیاد پہ عہدہ مل جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عہدہ اگر ملے تو کم سے کم کوئی کوالیفیکیشن، کوئی ایبلٹی، کوئی اس کے اندر جو ہے ڈیزرونگ کوالٹی ہونی چاہیے، تب عہدہ دیا جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم ابراہیم کو بھی بنا رہے ہیں، خلیل بنا چکے، دوست بنا لیا ہے. خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں نا، دوست بنا لیا اللہ نے، دوست. اب سوچیے کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا ہوتا ہے، دوست، ہے نا. اب بندے کو دوست بنا لیا اللہ نے، بندے کو دوست بنا لیا. اور دوست بنانے کے باوجود اب ابراہیم کو امامت چاہیے تو اللہ کہہ رہے امتحان دو، پہلے امتحان دو. ہمیں پتا ہے کہ پاس کرو گے لیکن امتحان دو. اور امتحان ہی نہیں، امتحان کے اندر بھی امتحان، ایک امتحان نہیں، امتحان کے اندر بھی دوسرا امتحان گھسا ہوا ہے نا. پہلے امتحان کہ بھئی دیکھتے ہیں کیسے فرعون نمرود کے سامنے ڈٹتے ہو. ڈٹ گئے، ڈٹ گئے، چلیے ڈٹ گئے. اتنے بڑے حاکم، اتنے بڑے بادشاہ سے اکیلے لڑ لیے، انکار کر دیا، اس کی بات نہیں مانی، بلکہ اسی کو راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہے، نہیں مانی اس کی بات، ہے نا. تو کہا ٹھیک ہے آگ میں پھینکا جائے گا. اب آگ پہ جلائی جا رہی ہے. دیکھیے سزا سے بڑا تکلیف دہ، سزا سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے سزا کا انتظار. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور کنفرم ہو جائے کہ پھانسی ہونی ہے، تو پھانسی ہوتے وقت اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا پھانسی کے تختے تک پہنچنے میں وہ تکلیف میں بسر کرے گا نا. آپ نے دیکھا جب انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ بس ڈاکٹر جواب دے دے اور اسے پتا ہو نیند نہیں آتی، سو نہیں پاتا، تڑپتا رہتا ہے نا. وہ تصور انسان کو بس اب ہم مرنے والے ہیں، بس ہم جانے والے ہیں، بس اب ہم ختم ہوئے، وہ تصور. تو ایسے لوگ ایک مہینہ نیند نہیں آئی، ایک مہینہ نیند نہیں آئی، کئی گولیاں نیند کی دے دی گئی لیکن نیند نہیں آئی. یہ تڑپ، سمجھ رہے ہیں، یہ تکلیف انسان کی ذہنی تکلیف، جو قلبی تکلیف ہے. تو اب وہ آزمائی دیکھیے ابراہیم کیسے ہو رہی ہے. تو سزا سنا دی کہ آگ میں پھینکا جائے گا. اب آگ جل رہی ہے، اب آگ کے لیے لکڑی اکٹھا ہو رہی ہے. اب یہ بھی تو امتحان ہی ہے نا ابراہیم کا، کہ آگ لگ رہی ہے اور جتنی لکڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا زیادہ ابراہیم مطمئن ہوتے چلے جا رہے ہیں. غور کیجئے گا، یعنی یہ امتحان ہی تو ہو رہا ہے نا ابراہیم کا کہ لکڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوگ وصیتیں کر رہے تھے جناب، اور ایک دن میں ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ آپ کے جیسے کھانا بکتا ہے لے آئے لکڑی اور جلا دیا. نہیں، سالوں لکڑیاں
اکٹھا کی گئی. لوگ وصیت کر کر کے مرے کہ میرے اثاثے میں سے اتنا پیسہ لکڑی میں جو آگ میں ابراہیم کو ڈالنا ہے اس میں. ایسے ایسے لوگ تھے. اور وہ خیر وہ اتنے بڑے میں آگ لگائی گئی اور وہ دہکانا کتنا مشکل کام اس آگ کا. وہ آگ دہکائی گئی, دہکانے میں عرصہ لگا. جب آگ دہک گئی تو اب یہ ہوا کہ ابراہیم کو ڈالا جائے. تو آگ لگا تو دی, لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس آگ کے بیچ میں ابراہیم کو ڈالنے کون جائے. غور کر رہے ہیں آپ, لیکن جو جائے گا تو اس کا بھی تو وہی حشر ہوگا جو ابراہیم کا ہوگا. ڈالنے کون جائے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب اسی وقت انوینشن ہوا منجنیق کا, اور مشورہ حضرت شیطان وہ تشریف لے آئے بزرگ کی شکل میں. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شیطان جب بھی آتا ہے یہ بڈھے کی شکل میں کیوں آتا ہے, جوان کی شکل میں کیوں نہیں آتا. یہ جہاں جہاں آیا کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد والے وہ آیا اور اس نے کہا کہ ایسے ایسے بناؤ. اسی کے پورے نقشے کے اوپر وہ منجنیق بنایا گیا. غلیل کا سمجھ لیجئے ایک بڑا ورژن ہے نا, غلیل کا ویسے ہی بنایا گیا. پھر کھینچا جائے, پھینکا جائے, اور وہ اور پھر گولا وولا رکھ کر کے اس میں پھینکا جاتا. تو اسی سے جو ہے پھر یہ توپ وغیرہ کا وجود ہوا. یہ ابتدا یہیں سے ہوئی. تو اس میں رکھا گیا جناب ابراہیم کو. اب پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں ابراہیم مان جاؤ, بڑے اچھے آدمی ہو, اچھے خاندان کے ہو, کیوں اپنی جان جوخم میں ڈال دو. ابراہیم کہہ رہے نا, ہم نے تو جو کہہ دیا تو کہہ دیا, ابھی امتحان چل رہا. اب دیکھیے ایک امتحان اب پھینکا گیا تو دوسرا امتحان شروع ہو گیا. ابھی راستے میں ہے کہ جبریل نے کہا میرے معبود میں بارہا ان کے پاس گیا ہوں وہی لے کر کے, میں انہیں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے تو جاؤ مدد کرو. آگے ابراہیم کے پاس. اب دیکھیے یہ کتنا باریک امتحان, سمجھ رہے ہیں آپ, کتنا باریک امتحان. سنی ہوئی بات ہے لیکن کبھی غور کیجیے کتنا باریک امتحان. راستے ہی میں روک لیا جناب ابراہیم کو اور پوچھتے ہیں اللہ کا حاجہ, کیا کوئی حاجت ہے. اچھا یہ وہی ہے کہ اس سے پہلے جتنی مدد آئی تھی یہی لے کے آیا. سمجھ رہے ہیں آپ, کوئی اور دوسرا فرشتہ لے کے نہیں آیا. اس سے پہلے جتنی وہی آئی جبریل لے کر کے آئے, جتنی مدد آئی ابراہیم کے لیے جبریل لے کے آئے, سب جبریل لے کے آئے. اور ان کو پتا ہے کہ یہ سید الملائکہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور کیجئے گا اللہ کا خلق یہ اس کا کام ہی ہے کہ اللہ اور نبی کے درمیان میں رابطہ بنتا ہے. وہی آ کر کے پوچھ رہا اللہ کا حاجہ, کیا حاجت ہے. اب آپ سوچئے پوچھ رہے ہیں تو اب مدد تو اللہ میں ڈائریکٹ کسی کی مدد نہیں نہ کریں گے تو وسیلے سے. یہ تو فارمولہ جناب ابراہیم کو بھی پتا ہے. لیکن آج ابراہیم اللہ کی محبت کی میں, سمجھ رہے آپ, گلاس میں پینے کے موڈ میں نہیں تھے, منہ لگا کے پینے کے موڈ میں تھے. فرما رہے آپ, آج ان کا موڈ تھا کہ آج جگ میں منہ لگا کے پینا ہے, آج گلاس سے نہیں پینا ہے. فرما رہے آپ, اور آ کے پوچھ رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ علم کام آتا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کوئی حاجت ہے, اب کہہ دیں ہم ہوتے تو کہ ہاں بھیا جا رہے ہیں ہمیں بچاؤ, لیکن انہوں نے کہا کہ ہے مگر تم سے نہیں ہے مگر. جبریل آپ مدد کرنے کے لیے آئے, ان سے مدد لے لیے جائے. ابراہیم کہنے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے تو پوچھتے نہیں. فرمائیے گا, ان کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے آئے, اللہ نے نہیں بھیجا ہے. اسی لیے کہا ہے مگر تم سے نہیں ہے. کہا اچھا جس سے اسی سے مانگ لو. کہا اس سے مانگنے کی کیا ضرورت, وہ میرے حال کو جانتا ہے. غور کر رہے ہیں, وہ میرے حال کو جانتا ہے, اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اب اللہ کا امتحان دیکھیے, یہی امتحان تھا, آگ میں ڈالنا امتحان نہیں تھا, توجہ فرما رہے ہیں, بلکہ یہی امتحان تھا ابراہیم کا. اور اب جیسے ہی آگ میں پہنچے ادھر آواز قدرت آئی, یہاں نار کونی بردم و سلاما, اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ, اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا. ایک صلوات پڑھو محمد علیہ دیکھیے ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے. خدا بند عالم کتنا سخت امتحان ابراہیم کا, یہ آسان امتحان نہیں ہے. اگر ہم اور آپ سوچ رہے ہیں لیکن یہ آسان امتحان نہیں ہے. اس میں خالی امتحان تکلیف کا نہیں ہے
بلکہ نبوت کا بھی امتحان ہو رہا ہے، رسالت کا بھی امتحان ہو رہا ہے، عقل کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اللہ پہ توکل کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ پہ توکل کے امتحان میں پاس ہوئے ابراہیم، تب خدا نے کہا انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ بناتا ہے، جو بناتا ہے اللہ ہی بناتا ہے، کوئی دوسرا۔ اسی لیے اپنے کسی نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے سے کچھ بھی بنا سکے، کچھ بھی، عہدہ چھوڑیے، کچھ بھی بنا سکے۔ اور کر رہے آپ، بلکہ مہر لگا دی ہے منہ کے اوپر کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک ہماری طرف سے حکم نہ آ جائے بولنا نہیں۔ تو جب بولنے کی اجازت نہ ہو تو کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ غور کر رہے آپ، جب وحی کے بغیر بولنے کی اجازت نہ ہو، لہذا ہر انتخاب اللہ کا ہے، اور اللہ کے انتخاب میں ہمارا اور آپ کا مشورہ نہیں چلے گا، کہ ہمارا اور آپ کا مشورہ چلے کہ بھئی یہ بھی ہو جاتا تو اچھا تھا، وہ بھی ہو جاتا تو اچھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کسی موقع کے اوپر کہا تھا بند کرو بند کرو، میں نے کسی موقع کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کیا
کہا کہ ہماری ذریت کو رسول بنا دے، ہے نا؟ اولو العزم پیغمبر بنایا گیا تو نہیں کہا کہ ہماری ذریت کو اولو العزم پیغمبر بنا دے، خلیل بنا دیا گیا، دوست اللہ کا، تو یہ نہیں کہا کہ میری ذریت کو بھی خلیل بنا، لیکن جیسا ہی امام بنایا گیا کہنے لگے وہ میری ذریت ہی، میرے معبود میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ اب اللہ نے فوراً کہا، دیکھیے تینوں مرحلے میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ خلت، لیکن جیسے ہی ہم جناب ابراہیم نے کہا میری ذریت کو بھی امام بنا دے، فوراً آیت اتری، لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملنے والا۔ فرمایا ظالم کیا ہے کہ میں پہلے کسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، میں آج بیان کر رہا ہوں کہ ظالم، دیکھیے ظلم ہے نا، ظلم ایک طرف ظلم ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں سمجھ لیجیے کہ ظلم سب سے چھوٹا ظلم ہے گناہ۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ قرآن کی آیت سے لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پہ۔ اب اپنے آپ پہ ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم ہمیشہ دوسرے پہ ہوتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیسے ہوگا؟ اپنے آپ پہ ظلم کیسے ہوا کہ جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہوا، کوئی بھی عمل گناہ انسان سے سرزد ہوا تو انسان ظالم کہتا ہے، اپنے حق میں ظالم، لیکن ہے ظالم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک گناہ بھی کسی نے کیا تو وہ بن گیا ظالم، اور اگر ظالم ہے تو عادل نہیں، اور اگر عادل نہیں تو امام نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر ایک گناہ کی سرزد ہوا تو ظالم، اور اگر ظالم بن گیا تو اب وہ امام نہیں بن سکتا۔ سوچئے ایک گناہ زندگی میں کر کے ظالم بن جائے تو امامت کا مستحق نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی 40 سال تک بت پرستی کرتا رہا ہو، جانے کیا کیا کرتا رہا ہو، تو آپ تو جیو کے امام کیسے بنایا جا سکتا؟ خدا میرا بھائی اگر ایسی ظالمی میرا ہوگا کسی ظالم کا۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں امام کا معصوم ہونا شرط ہے۔ اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کردار سے گناہ کیا کر کے اولا کبھی یہ دفعہ نہ پایا ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، کر کے اولا کبھی یہ دفعہ، کبھی وہ امام ہو سکتا ہے۔ وہ تو چلے بھائی آپ ایسے سوچیے، ہمارے یہاں بڑا سرجنام تھا، دوست سب تھے، دو جگہوں پہ آنکھیں بند کرنی پڑتی، ایک کر کے آنکھیں بند کرنی پڑتی، نہ کرے تو مصیبت ہو جائے۔ 2 رکعت کا نماز جو آتا ہے مولوی صاحب، یہ 2 منٹ کے امام ہوتے ہیں، خالی 2 منٹ کے، 2 منٹ کی امامت ہوتی ہے، 2 منٹ میں ختم ہے نا۔ تکبیرۃ الاحرام سے ان کی امامت شروع ہوتی ہے اور پھر سلام پہ ان کی امامت ختم، یہ تو ہوتا ہے نا۔ تو 3 دن تو امام کتنی دیر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ختم، امامت ختم، اب تھوڑی امامت، امام کتنی دیر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ختم، امامت ختم، یہی نہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ 2 منٹ کے لیے اگر کوئی امام بن رہا ہے تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، صغیرہ کی اصرار نہ کرتا ہوں، مطلب بات وہ 2 منٹ کے لیے اگر وہ کھڑا ہو رہا ہے اسے عادل ہو رہا ہے، تو 2 منٹ کے لیے بھی اگر کسی کو امام بنانا پڑے تو وہ بھی عادل ہونا چاہیے۔ اب سوچیے دنیا کے شروع ہونے سے لے کر کے دنیا کے ختم ہونے تک، قبر میں، برزخ میں، محشر تک ہم کو امامت کی ضرورت محشر تک ہے، زندگی میں نہیں، پیدا ہونے سے لے کر کے محشر تک۔ اس زندگی میں ضرورت ہے کہ راستہ صحیح دکھانے والا ہو، قبر میں پہنچے ہو تو جواب ہم کو جو دینا ہے وہ بتانے والا ہو، برزخ میں ہو تو عذاب گھٹانے والا ہو، محشر میں پہنچے تو شفاعت کروانے والا ہو۔ وہاں تک امامت کریے، وہاں تک والا جو امام بنے گا، وہاں تک والا امام بنے گا، وہ غیر عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ عادل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب عدالت کہتے کس کو ہے؟ عادل کسے کہا جاتا ہے؟ اسے سنیے 2-4 جملے میں اور پھر اپنی منزل پہ آؤں کہ عادل کہتے کس کو؟
کہ عدالت ہے کیا. عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ جو سخت ترین ہے. کائنات کے سارے کمالات میں سے سب سے عظیم ترین کمال ہے عدالت. اگر انسان کوئی عادل بن جائے, اور اگر کوئی عادل بن گیا نا تو وہ صحیح اپنے آپ بن جائے گا. اگر کوئی عادل بن گیا تو عالم اپنے آپ بن جائے گا. کیونکہ عادل بننے کے لیے عالم بننا ضروری ہے. جب تک عالم نہ ہو, اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عدالت ہوتی کیا ہے, تو عادل بنے گا کیسے؟ مطلب عادل ایسے نہیں بن سکتا. عدالت کے لیے امامت شرط ہے, امامت کے لیے عدالت شرط ہے. تو عادل اگر بنتا ہے تو جو عادل بن گیا اس کا مطلب وہ عالم بھی ہے, اس کا مطلب وہ کہ زاہد بھی ہے, اس کا مطلب کہ وہ متقی بھی ہے, اس کا مطلب کہ وہ پرہیزگار بھی ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ عبادت کرنے والا بھی. اگر کوئی عادل بن جائے, یعنی عدالت سارے کمالات کو اپنے ساتھ سمیٹ کے لے آتی ہے. مطلب تو بڑے بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے اور صحیح لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہر معاملے میں بڑے اچھے ہیں, لیکن جب عدالت کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑوں کے پاؤں میں لفظی پیدا ہو جاتی ہے. جب عدالت کا معاملہ آتا ہے نا, بڑے بڑوں کے پاؤں میں لفظی پیدا ہو جاتی ہے جب عدالت کا. عدالت برتنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے عدالت برتنا. اور آپ معصوم سے سوال ہو رہا ہے, اور دیکھیے سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر غور کرے کہ اگر معصومین نے عرض کیا نہیں موقع پہ کہ اگر آپ معصومین کے حوالے سے آج کی دنیا کو جانے دیجیے. اس دور میں ایجوکیشن بہت آسان ہے نا, لیکن آج کے دور میں بھی دیہات میں لوگ رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں نا, لیکن تھوڑے دن کے بعد چھوڑ کے شہر آ جاتے ہیں. شہر کیوں آتے ہیں؟ کھانے پینے کو سمے اس کے بعد 20 بیگھہ کھیت ہے, 50 بیگھہ کھیت ہے, کھیتی باڑی زبردست, سالانہ کی 10 لاکھ کی انکم ہے, 15 لاکھ کی انکم ہے, بڑا سا مکان ہے, سب کچھ ہے, لیکن چھوڑ کے شہر آنے کیوں آ رہے؟ اب پوچھیں گے کہ بچوں کی تعلیم دیہات میں رہتے تھے, مرزا پور کے دیہات میں رہتے تھے, وہاں سے معلوم ہوا چلے آئے شہر بنانا میں رہتے, تو آگے بھائی صاحب کہ لگے بھائی وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے اچھے امکانات نہیں تھے. تھوڑے دن بعد پتا چلا وہ لڑکا جو ہے ان کا دلی رہنے لگا, پہنچ گیا جاتا ہوگا, جو تعلیم اسے حاصل کرنی ہے وہ بنارس میں اویلیبل نہیں تھی, دلی میں جاتے سے پڑھنے لگا. تھوڑے دن بعد خفا دلی کو تو پہنچ گیا لندن, تو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ بھائی وہ تو کورس کرنا چاہتا ہے, وہ ہندوستانی میں اویلیبل نہیں ہے, وہ آکسفورڈ میں اپنی جو وہاں کی یونیورسٹیز میں وہاں چلا دے رہا ہے کہ نہیں ہے. تو اس دور میں یعنی اس دور میں جسے کمپیوٹر ایج کہا جاتا ہے, بہت سے دیہات ابھی بھی ہیں, بلکہ بہت سے سارے دیہات ایسے کہ جہاں تعلیمی امکانات ابھی ویسے نہیں ہیں. اب آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں گے, 1400 سال پہلے چلے, اور وہ بھی عرب کے بدبوؤں میں, کہ جہاں پورے عرب میں 7 آدمی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, 7 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, صرف 7 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. اب 1400 سال پہلے ابھی بھی نہیں آتا, جاہل ابھی بھی سب ابو جہل ابھی وہاں پہ بھی, ابو جہل وہاں پہ کنٹینیو ہے, سمجھ رہے ہیں, ابھی بھی نہیں. لیکن آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا. 1400 سال پہلے 7 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا, یہ جب اسلام آیا نا اور جنگیں ہوئی ہیں تو اصیل آتے تھے نا, اصیل پکڑ کے جب ہوئے تو نبی بولنے کسی کو اگر رہا کرتے تھے اس سے مجھے تمہیں آتا کیا ہے, وہ کہتا تھا مثلا میں بہترین کارپینٹر ہوں, ٹھیک ہے 10 مسلمانوں کو کارپینٹری سکھاؤ, سکھا دو چھوڑو میں گئے اور سکھا دو یہاں کرتے تھے. کسی سے مجھے تم کیا کرتے ہو لکھنا آتا, ٹھیک ہے 10 مسلمانوں کو سکھاؤ, چھوڑ دیں گے, اب ادھر آپ کو لکھنا سکھا دے چھوڑ دیں. اس طریقے سے مسلمانوں کو نبی نے پڑھایا لکھایا. اس طریقے سے ان بچوں کو اور نبی کے جاتے جاتے پورا عرب پڑھا لکھا ہو گیا. انہیں 23 سال کے اندر اتنا بڑا تعلیمی ریولوشن نبی لے کر گیا, اور وہ بھی جنگوں کے ساتھ, سیاسی جنگیں لڑی اور سیاسی جنگوں کے ساتھ اتنے لوگوں کو پڑھا لکھا بھی دیا, تعلیم بھی جاتی, سمجھ رہے ہیں آپ, لکھنا بھی آ گیا, پڑھنا بھی آ گیا, عالم حدیث ہو گیا, عالم قرآن, ڈھیروں لوگوں نے حدیثیں نبی کے رہتے رہتے ڈھیروں لوگوں نے حدیثیں لکھی تھی. یہ تو 7 آدمی کے اتنے لوگوں نے کتابیں کیسے لکھی, اتنے لوگوں کو نبی نے پڑھا لکھا دیا. 1400 سال پہلے چلے گئے, اب
1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا. اب 1400 سال پہلے کوئی قاعدے کی بات کرنے والا بھی ڈھونڈنا ہے ماقدم. جب تعلیم نہیں تو پھر کوئی آپ ان سے کوئی اچھی بات کی توقع بھی نہیں کر سکتے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ بتا کرے. اب اگر ایسے جاہلوں کے درمیان میں کوئی ایک ایسی بات کرے اور اس لیول کی گفتگو کرے کہ جس کے ایک ایک فیصلے کو آج کے دور کا بڑے سے بڑا ریسرچ اسکالر بھی کما نہ سمجھ پائے, کے پاس جو علم ہوگا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ علم جو ہے کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خدا کا عطا کیا ہوا. تو ایک سوالت نتیجہ کیجیے تو بہت سی باتوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بہت زیادہ کہاں ہے کیسے نہیں, آپ اگر تجزیہ کریں گے نا ہسٹری کا تو ان لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اب ایسے دور میں اور آپ تصور کیجیے کہ جو ڈیفینیشن کی جا رہی ہے عدالت کی, ایک آگے بڑھا کہ عدالت بہتر ہے یا ثقافت. عدالت اور ثقافت یہ دو کمال ہیں جو یہ علم ایک انڈیویجول ہمارا ہم نہیں علم حاصل کریں گے جاہل رہیں گے, یہی نہ ہوگا, یہی نہ ہوگا. اس سے معاشرے میں تو کوئی اثر نہیں ہوگا. ہماری کوئی قدر نہیں ہوئی, عزت نہیں ہوئی, اگر ہم نے بات نہیں مانتا ہے نا, ہم نماز نہیں پڑھیں گے, عبادت نہیں کریں گے, ہمارا اپنا معاملہ ہے. لیکن ثقافت اور عدالت یہ دو معاملے انڈیویجول نہیں ہے, ہے نا. یہ ایک پوری کمیونٹی اور ایک پورے ملک اور ایک پورے شہر اور ایک پوری دنیا کا معاملہ ہے نا, ثقافت اور عدالت. کیونکہ اس میں خالی آپ کا معاملہ نہیں ہے. ثقافت وہ چیز ہے اس سے آپ سے ڈھیروں لوگ جڑتے چلے جائیں گے. عدالت وہ چیز ہے کہ جو جس کا تعلق اور جس کا اثر, جس کا ریئیکشن آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گا. کہ اگر آپ عادل نہیں ہیں تو خالی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ڈھیروں لوگوں کو نقصان پہنچے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عادل نہیں ہے اور ظالم ہے تو اس ظلم کا اثر کہاں تک پہنچے گا؟ جس چیز پر ظلم کرے گا وہاں تک پہنچے گا, ہے کہ نہیں؟ اگر انسان سخی نہیں ہے, کنجوس ہے, تو اس کا نقصان کہاں ہوگا؟ صرف اس کی ذات کو نہیں ہوگا بلکہ ڈھیروں لوگوں تک اس کا نقصان پہنچے گا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ میاں کی بہت پسندیدہ ہے, ثقافت اور عدالت. یہ بہت پسند ہے اللہ. تمام صفات و کمالات میں ہے نا. ہم لوگوں کی نماز نماز تو اللہ میاں دیکھتے ہی نہیں ہوں گے, ہاں دیکھتے بھی نہیں ہوں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے, الگ کے پوچھتے بھی نہیں ہوں گے. بات پڑھا ہے اللہ کا مطلب ہماری بندگی کو اور کر رہے ہیں. نماز ہوتی نہیں نا ہم لوگ کی صاحب سے اللہ میاں پلٹ کے دیکھتے ہیں. ہماری عبادت ایسی ہوتی ہے, ہمارا روزہ ایسا ہوتا ہے, ہماری ایمان ہمارا حالت سب حالت پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں. آپ ایمان دیکھیے ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں سوچتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں سوچتے ہیں پتا نہیں یار یہ نماز پڑھ رہے ہمیں پوری جب نماز کی تسکین نہیں ہو رہی ہے, جب ہمیں پوری تسکین نہیں ہو رہی ہے نماز سے, ہے نا, تو پھر اللہ میاں اب چلیے وہ رحیم ہے, رحمان ہے, وہ کچھ کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی بھی ہوتا ہے آدمی ایسی نماز تو وہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے ہاں آج جو ہے وہ, اور یقین مانی وہ جو نماز 2 رکعت والی ہوتی ہے, 4 رکعت والی کو کوئی نہیں پڑھتا. 2 رکعت کا زیادہ کنسنٹریشن بہت مشکل ہے. سوال پڑھے محمد لیکن یہ دو صفت ایسی ہے کہ جو اللہ کی پسندیدہ ہے. یہ جب کوئی بندہ خلوص کا کرنے لگتا ہے, اس کو خلوص ہو سکتا ہے, چانسز ہے, پاسبلٹی سے زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ دو چیزیں اگر خلوص سے ہونے لگتی ہے تو بندہ پورے خدا پورے طریقے سے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. دیکھو بندہ ہو کے ہم نے اسے دیا, یہ دوسروں کو دے رہا ہے, پورے طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے. تو سوال ہماری ابتدائی تعریف عدالت بہتر ہے یا ثقافت بہتر ہے. اب دیکھیے سوال ایک جواب کئی تقریباً نہیں آ رہی ابھی آپ کی اس رات میں عدالت بہتر ہے یا پھر ثقافت. عدالت بہتر ہے. اب دیکھیے دو جواب, سوال یہ ہے جواب دو. ایک سوال ہے جواب ہے کہ ثقافت بہتر, عدالت بہتر ہے یا ثقافت کا ثقافت بہتر. ثقافت اچھا ہے, اچھی کیسے
اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ جتنا سامنے والا حق رکھتا ہے. عدالت کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ جو جتنا ریزرو کرتا ہے اس کا دیا جائے. تو عدالت میں اتنا ہی دیا جاتا ہے کہ جتنا سامنے والا, اور سخاوت میں جتنا حق رکھتا ہے اس سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے. سمجھا بات کو؟ سخاوت اب دیکھیے ابھی نہیں سمجھے, اب سمجھیں گے آپ. عدالت میں جتنا حق رکھتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے, اور سخاوت میں جتنا حق رکھتا ہے اس سے زیادہ عطا ہوتا ہے. ہم کو جو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے, رزق, زندگی, حتیٰ مرنے کے بعد جنت, کوثر, سلسبیل, یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی ملے گا اللہ کی عدالت کی بنیاد پہ نہیں, اللہ کی سخاوت کی بنیاد پہ. اس لیے کہ اگر اللہ کی عدالت کی بنیاد پہ کام ہونے لگے کہ خدا کہے کہ ہم جو بھی دیں گے عدالت کی بھوکے مر جائیں گے, ایک روٹی کا بھی حق نہیں رکھتے ہم, ایک روٹی کا بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم ایک روٹی پی جائے, ایک سانس کا بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم ایک سانس لے سکیں, بھوکے مر جائیں گے. ہم حق نہیں رکھتے کہ جنت کا چہرہ بھی منہ بھی دیکھ سکے, ہم حق نہیں رکھتے کہ جنت کی منہ بھی سن سکے. ملے گی تو اللہ کے داد و دہشت و سخاوت کی بنیاد کے اوپر, عدالت نہیں. ڈاکٹر عالم جعفری کا شعر ہے, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سب نے زنجیر ہلائی ہے شفاعت کے لیے, سب نے زنجیر ہلائی ہے شفاعت کے لیے, کس نے انصاف کے پلے میں عمل رکھا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ کی طرف سے, وہ جو اللہ دے رہا ہے وہ سخاوت کی بنیاد پہ, عدالت نہیں. عدالت نہ لے پائیں گے ہم اللہ کی. اور اسی میں دعا ہے رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. میرا معبود ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرنا, اپنی عدالت کا معاملہ نہ کرنا, کیونکہ ہم تیری عدالت کو نہیں جھیل سکتے. اور یہ آپ سخاوت جہاں جواب آیا, سخاوت وہاں جواب آیا کہ سخاوت بہتر ہے. سخاوت کیوں بہتر ہے؟ انڈیویجول معاملہ ہو تو سخاوت بہتر ہے, اجتماعی معاملہ ہو تو عدالت بہتر ہے نا. کیسے ہمارے پاس آیا مانگنے والا 10 مرتبہ دھوکہ میری کافی گاڑی آپ کو بخشتا ہے, پورا بلا کہتا ہے, پھر بات آ گیا مانگنے کے لیے, اور یہ بھی امتحان ہے. اللہ میں یہ ایسی چن چن کے بھیجتے ہیں, امتحان لینے میں وہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا کب امتحان ہو رہا, وہ بھی جاتا ہے, پتہ نہیں چلا ہمارا امتحان ہو گیا ہے نا. دروازے میں جب دروازہ کھولا ایک مضبوط صورت کھڑی اور ہاتھ پھیلائے, جو معلوم ہو کہ یہی تو ہے. ہمارے ابا کو بلا کے علاج بڑا کہتا تھا, ہم کو گالیاں بکتا تھا, بلا کرتا تھا, یہ ہمارے خلاف اب وہ خاندان کے رائے ضرورت مند ہاتھ پھیلائے. اب یہی امتحان شروع ہو گیا. اب اللہ نے کہتے ہیں آپ دیکھو اب میرے بندے ہو کہ نہیں, آپ دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے دیتے ہو کہ نہیں دیتے. اگر میرے بندے ہو گے تو دو گے, اس لیے کہ میں اپنے دوست کو بھی دیتا ہوں, دشمن کو بھی دیتا ہوں. امتحان ہو گیا نا. اب انسان اس وقت تم اگر دل میں لگایا ہوا سمجھان آ جائے, دروازہ بند کر کے گاڑی ہم وقت کر کے بلا بلا کر کے جلدی کر کے نکال دے گا. اور جو ہے آپ ہے کہ نہیں ہے, تو اب ایک دروازے پہ آ گیا, ہمارے دروازے پہ آ گیا, اور وہ حق نہیں رکھتا کہ اسے کچھ بھی دیا جائے, حق نہیں رکھتا کہ دیا جائے. تو ہم نے اسے مثال کے طور پہ وہ کچھ نہیں آ سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود 1 مہینے کا راشن اسے دے دیا ہے نا. اچھا کیا کہ برا کیا, عدالت نہیں کی, میں نے عدالت نہیں کی ہے نا. تو انڈیویجول معاملہ تھا تو سخاوت بہتر. لیکن اگر بات اجتماعی آ جائے, اور جو ہے اب اجتماعی اگر بات آ جائے تو وہاں عدالت کی جائے گی, سخاوت نہیں کی جائے گی. اب دونوں مثالیں کی سمجھ لیجیے, دونوں مثالیں کی سمجھ لیجیے. دروازے پہ ایک آگے تک بات کر رہا ہے, بنت رسول مسکین ہوں, دیکھیے آیا تھا نا مانگنے مسکین,
ایک روٹی دے کے پیٹ نہ بھرتا, دو روٹی دے کے پیٹ نہ بھرتا, ایک نہیں دی گئی, پانچ روٹی دے کے پیٹ بھر دیا گیا. ضرورت سے زیادہ کی گئی, 5 روٹی ایک آدمی کو دے دی گئی, ہے نا. سخاوت ہے کہ نہیں ہے؟ عدالت نہیں ہے, سخاوت ہے. لیکن یہی آدمی کے جو جہاں ایک آدمی کو 5 روٹی دے رہا, وہی آدمی جب بیت المال میں بیٹھا, سمجھ رہے آپ, بیت المال اور سگا بھائی عقیل ابن ابو طالب سگا بھائی اور شہریہ بڑھانے کے لیے آیا, تو شہریہ بڑھانے کے بجائے شہریہ کم کر لیا, اپنے سگے بھائی کا شہریہ کم کر لیا. تو کم کر لیا کہ اتنے میں جب تمہارا اس کا واقعہ انہوں نے بلایا تھا, دعوت کی تھی, اور 1 مہینے تک پیٹ کاٹا, تب پیسہ جمع ہوا, تب دعوت کا پیسہ جمع کروائے. اندھے ہو گئے تھے, جو جان کاٹی تھا اس سے پورا اس کا ملتا تھا بیت المال سے, اس سے پورا نہیں ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ تمہارے بھائی جس کو خلیفہ ہے اب علی, ان سے بات کرو, ہو سکتا تمہارا چاہیے تو بڑھا ہی دیں گے. یہی ہوتا ہے نا, تمہارا چاہیے تو بڑھا ہی دیں گے. تو انہوں نے جو ہے 1 مہینہ پیٹ کاٹا, پیسہ جمع کیا, علی کی دعوت ہے. پھر علی نبی طالب کو دعوت میں بلایا, جب علی کا سرکار جو بیٹھے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد جب ہو گئی بات, تو علی نبی طالب کا علی نبی طالب کو انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی مگر یہ بلایا دعوت کی کوئی نہ کوئی مقصد وہی ہے. پھر علی نے کہا بتاؤ مدعا اپنا بیان کرو, مطلب بیان کرو. کہا علی دیکھ تو رہے ہو, اندھے ہو چکا ہوں, بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے 20 سال بڑھا ہوں, گاڑی لے کر کے چلتا ہوں, اور جتنا ملتا ہے اسے پورا ہمارا ہوتا نہیں. زیادہ شہریہ بڑھاؤ تمہارا, پہلی بات سے پیسہ ملتا ہے اتنے تھوڑا بڑھاؤ. تو اللہ کہنا دیکھا پھر دعوت کا انتظام کہاں سے ہوگا, تمہارے پیسہ نہیں, دعوت کا انتظام. 1 مہینہ بھوکا رہا ہوں, 1 مہینہ اپنا پیٹ کاٹا ہے, 2 روٹی کھاتا تھا تو 1 روٹی کھایا, تب جانے کی پیسہ جمع ہوا, تب تمہاری دعوت کی. تو مولا کہنا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ملتا تھا اس سے کم میں بھی تم گزارا کر سکتے ہو. اگر آدمی محمد علی کے مر گیا ہے نا تو حق میرا ہو سکتا کہ ایسا ایمان منظور بھی جائے. وہ جو وہاں 5 روٹی دے رہا تھا معاملے والے کو, یہاں بیت المال میں سے بجائے بڑھانے کا کم کر لیا, ہے نا. آپ یہاں تک جو بات ہو گئی, تو ابھی بہت باتیں ہے. اب ایک اور مہم سوال کو, عدالت بہتر کے سخاوت. اب کی جواب بدل گیا, تو عدالت اب جواب سنیے, جواب ہمارے کا سنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی میں نے کچھ مثال دی تھی نا, اتحاد والی, پڑھنے کی علم والی, اور اس کو آپ سمجھتے اس جواب سے سوال ہوا عدالت بہتر ہے کہ سخاوت بہتر ہے. اور انہوں نے کہا عدالت بہتر. کیوں کیوں عدالت بہتر ہے؟ تو جو جواب ہے ایسا علمی اور فلسفی اور ایسا عجیب جواب ہے کہ یہ بغیر علم خدا کے ممکن ہی نہیں کہ عدالت بہتر ہے کہ سخاوت. علی نے کہا عدالت بہتر ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سوچیے خالی جواب کہ اگر عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب سب کو سب کا حق ملنے لگے تو فرمایا تو اسے کسی دروازے پہ مانگنے جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اگر عدالت قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ سمجھے مولانا کائنات کے زمانے میں جو 4 ساڑھے 4 سال مولانا کائنات کی حکومت کی ہے, اور اس 4.5 سال کے درمیان میں جو مولانا کائنات کی حکومت کے امتیاز تھا کہ کسی کا ہاتھ نہیں کٹا. میں نے آپ کیا تھا نا آپ کی خدمت میں کسی مسجد میں کسی کا ہاتھ نہیں کٹا. کیوں نہیں ہاتھ کٹا؟ ہاتھ کٹتا ہے چوروں کا, چوری نہیں کی, چوری نہیں کی تو ہاتھ نہیں کٹا. اچھا چوری کیوں نہیں کی؟ چوری اس لیے نہیں کی, چوری اس لیے نہیں کی. گھر کی مسجد میں نے مثال لی یا بیٹے میں یہ جتنے گھر ہے 3 لوگوں کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا 2006-7 میں چنوتی ہوتی تھی, چنوتی ہے نا, جو مثلاً 3 بار کی کمائی اب وہ اے ٹی ایم پے ٹی ایم اور گوگل پے اور فون پے یہ سب زمانہ تھا, کیش میں پیمنٹ ہوتا تھا,
کتاب ہوتا ہے تو دن بھر کی کمائی حکومت میں ہوتی رقم آپ اس کو جب بینک میں جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی 10 پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہو جاتا تھا، بڑھیا بھی ہو جاتا تھا. گدیدار لوگ اپنے لڑکوں کو کبھی نہیں بیچتے تھے، کام کرنے والوں کو بیچتے تھے. مرو تو تم مرو، ہمارا بچہ ہے نہیں. لیکن ایسا ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا. لیکن 2007 کے بعد بند ہو گیا. جو بند ہو گیا، جو بند ہو گیا 2007 کے بعد. کیا لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہو گیا؟ کیا لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہو گیا؟ بس اس لیے ہو گیا کہ جتنے مافیا تھے ریئل اسٹیٹ میں آتے ہے نا. اب جب ان کا پیٹ بھرنے لگا تو ان کو چھیننے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ لا اینڈ آرڈر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ جب ضرورت پوری ہونے لگے تو چوری چماری کی ضرورت نہیں رہ جاتی. توجہ فرمایا. تو اب اگر 4.5 سال علی کی حکومت پہ کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، اسی لیے نہیں کاٹے گئے جب گھر بیٹھے ہوئے آپ پہنچ رہا ہے تو چوری کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمارے گھر پہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہمارا ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے، تو چوری کرنے والا چوری کیوں کرے؟ اور کرا تو مطلب ہمارے عدالت جو اگر عدالت لائق ہو جائے، اگر قیام عدالت ہو جائے تو پھر سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اب آپ کے بنائے جائے تو آپ سوچیے عدالت اس لیے بہتر ہے کیونکہ اگر عدالت قائم ہو گئی تو پھر سخاوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اب سمجھیے کہ رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ جب وہ میرا آخری آئے گا نا تو یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری کائنات کو عدالت سے بھر دے گا. جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی ویسے ہی وہ عدالت سے بھر دے گا. اب پھر روایت آگے بڑھتی ہے کہ ایسی عدالت قائم ہوگی کہ خیرات دینے والے تو ہوں گے، خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. صدقہ دینے والے تو ہوں گے، صدقہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور قرآن کی آیت کہتی ہے تم کا دل تو تم کا دکا زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اس خزانے کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس بات پر اختتام کے بعد میری گفتگو جو ہے وہ قریب ہو گئی. اب سوچیے عدالت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اگر عدالت قائم ہو جائے نا، عدالت قائم ہو جائے سب کا حق سب تک پہنچنے لگے. آپ ملک کی عدالت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اگر معاشرتی عدالت قائم ہو جائے نا، معاشرتی عدالت، کمیونٹی لیول کی بھی اگر عدالت قائم ہو جائے اور یہاں افراط و تفریق اور افتراق ختم کر دیا جائے تو جس قوم میں بھی ختم کر دیا جاتا ہے وہ قوم خوشحال ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بتائیے بہت دیر سے معاملوں کا نتیجہ کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی خوشحالی کا سبب کیا ہے. ان کی خوشحالی کا سبب ہی ہے کہ ان کے معاشرے میں عدالت قائم ہے. وہ انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ضرورت ہمارے دروازے پہ آئے تو کیا جائے، بلکہ وہ معلوم کر کے ضرورت مند کے دروازے پہ خود پہنچ کے پہنچانے والے. ہمارے یہ معاشرہ اور یہ بات یہی مزاج تو ہونا چاہیے کہ 4 سال حکومت کا، یہ جو 4 سال مولانا کہنا تھا حکومت کی جو اس کا یہ ایک ڈیمو تھا اس حکومت کا کہ جو واقع قائم کرے گا 40 سال. یہ 4 سال جو مولانا کہنا تھا حکومت کی ہے نا، یہ صرف اس کی مثال ہے کہ دیکھ لو ایسی حکومت قائم ہو 4.5 سال کے درمیان میں ایسی حکومت قائم ہوگی جیسی علی ابن ابی طالب سے 4.5 سال کے درمیان میں حکومت قائم ہوگی. اور یہ یاد رکھنے کا کہ عدالت جیسے قائم کرنا یعنی عادل ہونا جتنا مشکل کام ہے نا، عدالت کو برداشت کرنا اس سے زیادہ کرے گا. کہیں عدالت کو برداشت کرنے کے لیے اگر کوئی ایک ایماندار آ جائے نا، پھٹ سے ٹرانسفر کروایا جاتا ہے نا، ایک ایماندار آ جائے، کوئی بھی ایک بھی ایڈمنسٹریٹر کسی بھی چاہے تھانے میں چاہے میونسپلٹی میں چاہے کہیں بھی ایک ایماندار آ جائے
فوراً ہی موٹی موٹی رقم دے کر کے کرپٹوں کو فوراً ہی ٹرانسفر. اور آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ہوتا کیا, جتنے ایماندار وہ بیچارے خالی گھومتے ہی رہتے ہیں, وہ جتنا زمین نہیں گھومتی اس سے زیادہ چکر وہ لگاتے ہیں بیچارے, جو بیچارہ ایماندار ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ عدالت کا برداشت کرنا بھی بڑا مشکل تھا, آسان نہیں عدالت کو سمجھ لینا. آپ یہ نہ سوچیے کہ چائے بسکٹ انڈا اور چائے لا کر کے آپ امام کو بتا دیں گے. مولوی صاحب نہیں ہے, ایک سلوات پڑھے محمد ان سے برداشت کرنا. سننے میں تو بڑی بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہے نا, بڑی چیزیں لگتی ہے, لیکن ابھی آ جائے اور پھر عدالت جب قائم ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمارا گھر چلا جائے, بہت سے لوگوں کا گھر چلا جائے گا. میں ایمانداری والی بات کرتا ہوں, اگر ابھی آ جائے نا عدالت قائم ہو جائے, ابھی آ جائے تو سب سے پہلے تو یہ گھر کی صفائی پہلے ہوتی تھی باہر کی, آپ اپنا گھر صاف کرتے پہلے گلی ختم بات. تو آپ سوچیے بہت سے لوگ بے گھر ہو جائیں گے. ابھی آ جائے پتا چلے گا کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو دوسرے کے گھر میں رہ رہے تھے. یہ سلوات پڑھے محمد اور پھر اس سے کون برداشت کر پائے گا. آپ سوچیے ہماری جیسی نیت ہے, ہمارے جیسی نیت رکھنے والے لوگ برداشت کر پائیں گے اس سے. تو عجب نہیں کہ معلوم ہوا کہ جنت دجال کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہے نا. ایک سلوات پڑھے محمد بہت مشکل کام ہے. تو یہ وجہ ہے کہ مولانا کائنات کے حوالے سے جو روایت ہے نقل کرنے والے نے کہہ دی کیوں قتل کیا گیا. یہ کہنا موجود ہے کہ قتل علی بن ابی طالب فی محرابہ بشدت عدل, علی کو محراب عبادت میں جو قتل کیا گیا تو ان کی عدالت کس نے قتل کیا تھا. حضرت علی کے ساتھ لفظ کس نے مانگی, کون تھا اتنا نہیں, کہاں سے آیا, معاویہ کا نہیں تھا, کہاں سے آیا. تو وہی تھا کہ جو علی کی طرف سے معاویہ سے جنگ کر رہا ہے, علی علی کا نعرہ آگے بڑھ سے لگا رہا, دم مچائے ہوئے نعرے حیدری لگا رہا بتایا. اور وہی آدمی تک جو آ کے آیا علی کے سر کے اوپر شہر میں گھسی ہوئی تلوار مارتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عدالت علی کو برداشت نہیں کر سکا, عدالت علی کو برداشت نہیں کر سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو دوست بننے کا دعویٰ کر رہا تھا, جو دوست بننے کا دعویٰ کر رہا تھا وہی اپنے مولا کا قاتل بن گیا. وہی سبب بن گیا کہ علی مسجد کوفہ کے اندر زمین مسجد کوفہ پہ تڑپ رہے ہیں اور خاک اٹھا اٹھا کر کے اپنے زخم کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں اور آواز پلٹ کر رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا, آج میں کامیاب ہو گیا. خطرے کو ختم کر دیا, مسائل سے قریب ہو گئی. اور یقین مانیے یہ جتنے بھی معصومین کو قتل کیا گیا ہے نا, شہادت جن کی بھی ہوئی ہے, ان کو حکومت سے اگر دور کیا گیا, ان کو تخت پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا, صرف اسی وجہ سے وہ یہ جانتے تھے کہ ہم ان کی عدالت کو برداشت نہ کر پائیں گے. ہم ان کی عدالت اور ظالم کو ہمیشہ عادل سے قد رہی ہے, عدالت رہی ہے اور دشمنی رہی ہے. بس میں نے مذاق ختم کر دی ہے. بس اتنا سوچ لیجیے رونے کے لیے کافی ہے کہ بس 4 دن اور بچے, 4 دن کے بعد یہ رونا ختم ہو جائے گی. 4 دن کے بعد یہ مجلس ماتم کا سلسلہ ملتوی ہو جائے گا. ہمارے بدن سے یہ سیاہ لباس جو ہے وہ اتر جائیں گے. پھر یہ رونق نظر نہیں آئے گی, پھر یہ برکت دکھائی نہیں دے گی. اور پھر اگلے سال کون جیتا ہے کون نہیں جیتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کسی سے ملتا ہے محرم حسین رقم بنانے کو اور کسی نہیں ملتا ہے, یہ وہی جانتا ہے. اور ہمیں تو ویسے بھی حسین پہ گریا کرنا چاہیے, لیکن ہم تو دعائے فاطمہ زہرا ہیں. ہم کو تو فاطمہ زہرا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, میرے معبود اس قوم کو جتائے خیر دینا کہ جو میرے حسین کا پورے اوپر آنسو بہانے والی ہے, جو میرے حسین کو رونے والی ہے, جو میرے حسین پہ گریا کرنے والی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مجلس
برپا ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نیلی فرش پہ آتی ہے بغیر کسی کا انتظار کیے ہوئے فرش مجلس کے اوپر جو بھی سب سے پہلے قدم رکھتی ہے وہ فاطمہ ہے، حسین کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. ایک رومال لیے ہوئے آتی ہے. میں نے روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس برپا ہوتی ہے تو وہ امام کے جو پردے غیب میں ہے وہ پردے غیب کو چھوڑ کر کے ایک ایک کے دروازے پہ جا کر کے تقل بات کرتا ہے اور تقل بات کر کے آواز دیتا ہے. امام جانتے ہیں کہ کون میرے دادا کا میرے جد کا آزادان ہے، کون میرے جد سے گریا کرنے والا ہے، کون ہے کہ جو میرے جد کا ماتم کرنے والا ہے. تو ایک ایک کے دروازے پہ جا کے تقل بات کر کے امام کہتے اے میرے دادا پہ رونے والے، اے میرے جد کا ماتم کرنے والے، اے حسین خود غریب پہ آنسو بہانے والے، چل میرے جد کی مجلس میں پہنچ. جزاکم ربکم خیر جزا. خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. ہاں وہ ماں ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اس ماں نے جنت البقیع کو الوداع کہا، بیٹے کے ہمراہ کربلا تک آئی. اور آپ سوچئے فاطمہ زہرا کی وہ روح جو ہے جو ساتھ میں آئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں فاطمہ رک گئی ہو، نہیں، اس لیے کہ فاطمہ کے دل کا چین سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے کربلا سے کوفہ سے شام تک گرایا جا رہا. اور روایت کے فکرے ہیں، یہ روایت علماء پڑھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ اللہ کے زندان میں قید کیا گیا ہے تو ایک دن زندان باہر آ کے مولا سے کہتا ہے مولا اپنے اہل حرم سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے کہہ دیجیے کہ ہم انہیں رونے سے نہیں روکتے، وہ روئے جتنا جی میں آئے گریا کرے، لیکن زندان کے اندر رہ کے گریا کرے، زندان کے باہر آ کے گریا نہ کرے. امام نے کہا بھائی تو کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم میں سے کوئی زندان کے باہر آ نہیں سکتا، تو زندان کے دروازے پہ اپنے ہاتھوں سے قفل لگا کے جاتا ہے. کہا نہیں مولا، جب شب کا سناٹا آتا ہے، جب شب کی تاریکی چھاتی ہے تو ایک بیوی ہے کہ جو زندان سے باہر نکل کے پشت زندان پہ بیٹھ کر کے حسینہ کا نعرہ لگا لگا کے روتی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، جب شب کا سناٹا آئے اور وہ بیوی آئے تو مجھے بتا دینا. شب کا سناٹا آیا، رات آئی، اندھیرا چھایا، زندان بان دوڑتا ہوا آیا، بولا چلیے وہ بیوی آ گئی. امام ہمراہ ہوئے. اب جب مجھ سے زندان پہ پہنچے تو کیا دیکھا، ایک نقاب بول میں بیوی بیٹھی ہوئی، وہ حسینہ کا نعرہ لگا رہی ہے. سیدہ سجاد سے ہاتھوں کو جوڑا، اے بیوی آپ کون ہے، یہاں بیٹھ کے جو گریا کر رہی ہے میرے بابا حسین کا نام کیوں لے رہی. اور بیوی نے نقاب پڑھ لی. اے سیدہ سجاد، ارے نہ پہچانا کہ تمہاری دادی فاطمہ ہے. ارے میں اپنے لال پہ گریا کر رہی ہوں، اپنے لال پہ اللهم بارك محمد ومن تنعمه وبركاته وبركاته وانت عالم السماوات بحق الحسن وانت المحسن عن مشارك الاسلام وبحق ائمه التعليم من ذريه موسى عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب عاملنا بخير ولا تعاملنا بعافية. اللهم لا نقتل الحسين واولاده. Hey!
کیوں نہ ہو ماتم شبیر ادا خانے میں 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 کیوں نہ ہو ماتم یہ کہتی زینب مجھے یہ کہتی زینب اٹھو حسین یہ کہتی زینب مجھے
تمہارے پاس نہیں ہوں جنہیں پیام آئے تمہارے پاس نہیں ہوں جنہیں پیام آئے عجیب حال میں ہم تھے بلا سے شام آئے عجیب حال میں ہم تھے بلا سے شام آئے عجیب حال میں ہم تھے بلا سے شام آئے تیرا چھوٹا بازا کہ ہم بلند کے سر حسین ہمیں بڑے ہوئے بادہ میں نہ لے جاؤ ہمیں بڑے ہوئے بادہ میں نہ لے جاؤ ہمارے حال پہ ایسا جیو ترس کھاؤ ہمارے حال پہ ایسا جیو ترس کھاؤ ہمارے حال پہ ایسا جیو ترس کھاؤ تیرا کے پانی یہ کہتی بھی پیا اوپر مدینہ سے ہم بڑا ہمارے ساتھ تیرا جب میں آئی تھی ہمارے ساتھ تیرا جب میں آئی تھی جوان کے تب ہم اپنے
ये जाऊं कि अब किसे करे तो हुसैन ये कहती ज़ैनबे तो हुसैन ये कहती ज़ैनबे कहूँगी क्या तो ये पूछे कि फातिमा तो मेरा कहूँगी क्या तो ये पूछे कि फातिमा तो मेरा कर सके कि माता ज़ैनबे खुफिया कर सके कि माता ज़ैनबे खुफिया कर सके कि माता ज़ैनबे खुफिया आएगी पैगाम तुम्हारी में अपने माता बिछा नहीं पाई तुम्हारी में अपने माता बिछा नहीं पाई तुम्हारी नाच पे आंसू बहा नहीं पाई तुम्हारी लाश पे आंसू बहा नहीं पाई तुम्हारी लाश पे आंसू बहा नहीं पाई कहाँ ये ज़ैनबे मुझे शाम से रो गए तो हुसैन ये कहती ज़ैनबे मुझे तो हुसैन ये कहती ज़ैनबे तुम्हारी कब्र पे आई हूँ पैसे लुट कर उठो हुसैन ये कहती ज़ैनबे मुझे